بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیکچر کا عنوان ہے معمار جہاں تو ہے۔ اور معمار جہاں کون ہے؟ یہ علامہ اقبال ہی کے شعر کا مصرعے کا ایک حصہ ہے۔ مصرعہ ہے تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے۔ ہماری نسبت جو ہے وہ حضرت پیغمبر علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں پوری دنیا کا، پورے جہاں کا معمار بنایا گیا، تعمیر کرنے والا بنایا گیا۔ اس کو جو ہے وہ اثر نو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آغاز اس کا کرنا اور اس کو جو ہے وہ بڑھانا، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ مامور کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تمثیل جبران کے اندر کہ ایک جھیل کے کنارے ایک درخت تھا، اور اس جھیل کے اندر کسی نے ایک کنکر پھینکا اور اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوا اور لہریں پیدا ہوئیں جو کناروں سے جا ملیں۔ یہ دیکھ کے درخت کو بھی جوش آیا اور اس نے بھی ایک پتا اپنا پانی میں گرا دیا، لیکن وہ پتا گرنے سے پانی میں کوئی بھی ہلچل پیدا نہ ہوئی اور کوئی بھی جو ہے وہ لہر پیدا نہ ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے دنیا میں ہلچل اگر کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو اپنے اندر وزن رکھتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہلچل پیدا کرنی ہے، کوئی تعمیری کام کرنا ہے اور اس بے حسی کی کیفیت کو اور اس جمود کو توڑنا ہے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اندر وزن پیدا کرنا پڑے گا، بالکل اس پتھر کنکر کی طرح کہ جو پانی میں گرا تو ارتعاش پیدا ہوا، لہریں پیدا ہوئیں۔ تو دنیا میں پتہ چلا کہ کون لوگ ہلچل مچا سکتے ہیں، جو اپنے اندر وزن رکھتے ہیں۔ اور خرم راز صاحب کہتے ہیں کہ اگر زندگی با مقصد ہو تو اپنے اندر انسان جو ہے وہ وزن رکھتا ہے، اس کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح مقصد کی زندگی ہو تو پھر کیا کہنا۔ اور پھر ظاہر ہے صحیح مقصد کی زندگی تو آپ کو بہت زیادہ باوزن بنا دے گی۔ اور اس بات کو آج اس موقع پہ بیٹھ کے آپ کو بتانا اور سمجھانا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جس موقع کے اوپر ابھی ہم نے خبر سنی کہ جو ہے وہ سینٹر مشتاق صاحب جو کہ سمود فلوٹیلا کے ساتھ گئے تھے لیڈر کے طور پہ اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو انہیں جو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کی رہائی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے اسی عزم اور مقصد کو دہرایا جو جانے سے پہلے تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنے اندر بہت زیادہ وزن رکھتے ہیں، جو انہوں نے ہر طرف ہلچل پیدا کر دی۔ اور وہ وزن کس چیز نے پیدا کیا؟ ان کے مقصد نے، ان کے ویژن نے۔ پہلے وہ جو ہے وہ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے، عافیہ صدیقی کے لیے، اس کے لیے جاتے رہے۔ اب غزہ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، پاکستان میں بھی ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی اور وہاں پہ بھی، لیکن انہوں نے جو جملہ دہرایا ہے وہ ان کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ تو ہلچل پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سارے میڈیا کو اور اسرائیلی افواج کو اور پوری دنیا میں ہلچل پیدا ہوئی۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، فوری گروپ میں لکھ دیجئے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرا یا کسی اور کا نہیں بتانا، اپنی زندگی کا بتانا ہے اور سوچ کے بتانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ کو ساتھ کر پڑیں گی، اس سے آپ کو بات اپنے اندر سمونے کا ایک واضح راستہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر چند چیزوں کی تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ فہم والے، ادراک والے افراد ہیں، اور جو ہے وہ لیڈ کرنے والے افراد ہیں، بہت سارے افراد کو آگے پڑھانے والے ہیں، ٹیچرز ہیں، مدرسات ہیں، کسی نہ کسی سطح پہ اس پیغام کو، قرآن کے پیغام کو اور اس کو، ان تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یاد دہانی جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ نفع دیتی ہے، اس لیے یاد دہانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ تذکیر اور یاد دہانی کے لیے چند باتیں میں عرض کروں گی۔
ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے راستے پہ جو ہے وہ چلنے والے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پیغام دے کے بھیجا گیا اور معلم کے طور پہ جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اور پھر جو ہے وہ ہمیں 13 سال مکی زندگی کے اور مدنی زندگی کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی قدر اہمیت اور فضیلت اور اقرا ہی سے آغاز ہونے والا یہ دین۔ اور معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ایک گروہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ذکر الہی کر رہے تھے، اور دوسرا گروہ جو تھا اس میں لوگ غور و فکر کر رہے تھے، تدبر کر رہے تھے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والا گروہ تھا۔ تو معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گروپ جو ہے وہ انتخاب کیا؟ پیارے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلم اعظم داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غور و فکر والے، تدبر والے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے گروپ کو جو ہے وہ پسند فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں جب دعوت دینا شروع کی تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو ہے وہ انہوں نے مقام بنایا جو دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو جتنا قرآن پاک نازل ہوتا چلا جاتا تھا وہ وہاں پہ ساتھی جمع ہوتے تھے، اور یہ خفیہ دعوت کے سال تھے، اور وہاں پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے، قرآن کی آیات پہنچاتے، تزکیہ کرتے، تربیت کرتے، اور چونکہ ان کا گھر جو تھا وہ مکہ سے تھوڑا ہٹ کے فاصلے پہ تھا، اور حضرت ارقم بہت چھوٹی عمر کے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ تھے بھی پیارے وسلم کے مخالف قبیلے سے نا، تو کفار کو خیال ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں بیٹھ کے یہ درس و تدریس سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر جو ہے وہ چنا، اور سب سے پہلا معلم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا، جو کہ جب بیعت عقبہ ہوئی ہے، گھاٹی میں جو بیعت ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اس وقت ان کو بنا کے بھیجا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے جب بھیجا ہے تو وہاں جا کے انہوں نے فوراً جو ہے وہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، پیغام آگے پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے، اور وہاں جانے تک جو ہے وہ وہاں مدینہ کی فضا ہموار ہو چکی تھی، میسج پیغام عمدہ طریقے سے انہوں نے کنوے کیا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد کا، ایک رہنما کا کیا کردار ہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پیغام دیا، اور وہ کیا پیغام دیا کہ جو یہاں موجود ہے اس پیغام کو اس تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری لگ گئی کہ ہم نے جو ہے وہ رب کے کلام کو، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ ٹیچرز پہنچائیں گی، یہ نہیں کہ یہ صرف عالم پہنچائیں گے، یہ نہیں کہ یہ صرف حکومت پہنچائے گی، یہ نہیں کہ یہ فلاں فرد فلاں فرقے کو پہنچائے گا، بالکل ایسا کوئی لفظ نہیں یوز کیا، کہا جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں۔ تو اب میں اور آپ چاہے ٹیچر ہوں، چاہے مدرسہ ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، یا کسی بھی شعبہ حیات زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہسٹری اور تاریخ تو بتاتی ہے کہ دنیا کا علم اور دین کا علم دو علیحدہ چیزیں نہیں تھیں۔ کل ہم نے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں سارا پڑھا سنا کہ ایک ہی آغاز میں وہی جو مدرسہ تھا جہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، وہیں پہ سائنس کی تعلیم بھی حاصل کی جاتی تھی، وہیں پہ تمام علوم کی تعلیم بھی حاصل کی جاتی تھی۔ تو یہ علیحدہ کہاں سے ہوا؟ یہ لارڈ میکالے کی جو مشہور تعلیمی رپورٹ 1835 میں ہمارے سامنے آئی جب انگریز یہاں برصغیر پاک و ہند میں آئے 1930-1940 کے قریب۔ کل بھی ہم نے اس کا تذکرہ اپنے لیکچر میں جو ہے وہ سنا۔ تو اس وقت جو ہے اس نے سروے کیا برصغیر پاک و ہند کا،
اور اس نے سروے کر کے لارڈ میکالے نے اپنی جو ہے وہ ایک رپورٹ پیش کی. اس میں اس نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس دولت بھی بہت ہے, یہ باعزت ہیں, ان کی اخلاقی قدریں بہت زیادہ مضبوط ہیں, یہ غلام نہیں ہیں. اگر ان کی طاقت توڑنی ہے تو 2 کام کرو. پہلا کام کیا کہ ان کی روحانی اور تہذیبی بنیاد کو ختم کر دو, ان کے مدارس کا نظام ختم کر دو, ذریعہ تعلیم جو ہے وہ بدل دیا جائے, ذریعہ تعلیم بھی اور نظریہ تعلیم بھی. اور دوسری, عورت کو گھر سے نکالو. یہ 2 چیزیں جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کی کمر توڑی, ساکھ خراب کی, اور بالکل نظام. اور پھر کیا کیا انہوں نے, نظام تعلیم کو جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ جوڑ دیا, جابز کے ساتھ جوڑ دیا, اور اس کو ذریعہ انگریزی تعلیم کو کر دیا. اور پھر نیچے جو طبقہ انہوں نے بنایا وہ کلرک اور وہ ایسا سٹاف کہ جو ان کا نظام چلانے میں مددگار ہو, لیکن ان کے اوپر ان کے مقابل نہ کھڑا ہو سکے. جو تہذیب اپنی زبان کے ساتھ جڑی رہتی ہے نا, وہی پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے. انہوں نے اس وقت مقامی زبان عربی, فارسی, سنسکرت تھی, ان کو غیر کارآمد قرار دے دیا, اور اس انگریزی زبان کو اور مغربی طرز تعلیم کو جو ہے وہ فروغ دیا, جس کی وجہ سے پھر ہماری جڑیں کمزور ہوئیں, اور ہوتی ہوتی اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ آج ہم نے جو رومن زبان ہے, جو کہ کوئی زبان ہی نہیں ہے, جو اردو کو تروڑ مروڑ کے خراب کرتی ہے, ہم نے اس میں لکھنا شروع کر دیا. ہمارا پورا معاشرہ اندھا بالکل بن کے, اندھا گونگا بہرا اس چیز کے پیچھے چل پڑتا ہے جو ٹرینڈ میں ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. اسی لیے میں ہر وقت گزارش کرتی ہوں کہ اپنی زبان کو فروغ دیجئے, اپنی زبان کو چھوڑنا, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا ہے, اپنی جڑیں خود کاٹنا ہے. اور اس نظام کو جو وہ لے کے آئے, جو اس وقت کے مفکر تھے, جو اس وقت علماء کرام تھے, انہوں نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا. انہوں نے اس کے خلاف خوب آواز اٹھائی, جو جتنا کر سکتے تھے کیا. علامہ اقبال نے مغربی نظام تعلیم کو غلامانہ ذہنیت پیدا کرنے والا قرار دیا. انہوں نے اس نظام پہ تنقید کرتے ہوئے کہا, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. انہوں نے خبردار کیا, نہ صرف انہوں نے خبردار کیا, اس وقت کے بہت سارے علماء نے جو ہے اس میسج کو آگے کرنا چاہا, لیکن ہم نے سن کر نہ دیا. اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب تحریک آزادی ختم ہو گئی اور پھر کافی سال غلامی میں گزرے, اور اس کے بعد تحریک پاکستان چلی, اور پھر وہ سارا جو ہے وہ اتنی قربانیاں اور اتنی جد و جہد کے بعد جا کے پھر ہمیں پاکستان ملا. آج مجھے اور آپ کو اپنے پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنی ہے. ہم نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہیں, میں اور آپ. جب ہم بات کو یوں سنتے ہیں نا کہ فلاں 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 مخاطب ہے, تو ہمیں وہ اثر ہمارا دماغ نہیں دیتا. جب ہم خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اثر بات ہمارے اوپر کرتی ہے. تو اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, اپنے جو ہے وہ اپنے اندر وزن پیدا کرنے کی, کہ ٹیچر کن وجوہات کی بنا پہ پسند تھے اور کن وجوہات کی بنا پہ ناپسند تھیں. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیچر ہمیں اچھے انداز میں پڑھا رہی تھیں اور جو سبجیکٹ ہمیں پسند تھا, ان ٹیچر کے انداز کی وجہ سے وہ ہمارا اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. اور جو ٹیچر کا انداز اتنا اچھا نہیں تھا, وہ سبجیکٹ بھی ہمیں برا لگتا تھا. وہی سبجیکٹ کوئی اور ٹیچر پڑھا دے تو ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے. تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو نوٹ کرنا ہے ان باتوں کو, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی, اور ہم آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے کہ ان حالات میں پھر میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا بن رہی ہے. یہ تو ایک ایکسپیرینس ہے نا جو ہم نے ریکال کیا ہے اپنی یادداشت میں سے. اب اس وقت تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑے ہیں میں اور آپ. یہ پاور چینجنگ گیم کا وقت ہے. اس وقت پوری دنیا میں پاور چینج ہو رہی ہے. ایک وقت تھا جب روس بڑا پاورفل تھا اور جو ہے وہ اس کے بعد وہ ٹوٹا, پھر امریکہ بڑا پاورفل ہوا. اب وقت وہ ہے جو چائنا پاورفل ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایسا دور ہے کہ جس میں میں اور آپ اگر بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے تو ہم ایسے وقت میں کردار ادا کریں گے کہ جس وقت میں
پوری دنیا کا مزاج اور موڈ اور سب کچھ جو ہے وہ اقدار اور روایات جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں. تو میرا اور آپ کا اس وقت کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہماری ذمہ داری بہت اہم ہے. ہم پیشہ پیغمبری پر متمکن ہیں. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن ہے اپنے رب کے پیغام کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے پیغام کو لے کے اٹھنا اور پوری دنیا تک پہنچا دینا. کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ پیارے سے ہم ہماری ذمہ داری لگا کے گئے. اور قرآن کی آیات، سورہ بقرہ کی آیات، سورہ آل عمران کی آیات اور 3-4 جگہ پہ قرآن پاک میں یہ آیت تھوڑے سے الفاظ سے مختلف الفاظ سے آتی ہے کہ جس میں 4 مقاصد بعثت کے بتائے گئے ہیں، جس میں آیات کی تلاوت ہے، تزکیہ ہے اور تعلیم کتاب ہے اور حکمت ہے. پیارے سے ہم نے صرف آیات پڑھ کے نہیں سنائی، انہوں نے جو ہے وہ 7 تزکیہ بھی کیا، 7 کتاب کی تعلیم بھی دی، اس تعلیم کو میچور بھی کیا اور پھر جو ہے وہ حکمت کے بھی جو ہے وہ سکھائی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے. اور اب مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس ساری چیزوں کو ریکال کرنا ہے اور اپنے اس میں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. تو آج کے یہ ساری وہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا قرآن و حدیث اور سنت کے طریقے سے دیکھیں گے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے سے ہم نے کروائی اور کی بھی اور کروائی بھی. تو آج ان کے تھوڑے سے الفاظ مختلف ہو گئے ہیں. آج کی جدید دنیا میں ایجوکیشنل گرومنگ ہے، علمی بڑھوتری، اور کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار کی بڑھوتری، اور ذاتی آراستگی ہے، پرسنل گرومنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سیلف گرومنگ کے مختلف مراحل ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں، جن سے ہمیں گزرنا ہے اور جدید دور کے جدید تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار کو زیادہ مؤثر بنانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا کام ایک عمدہ اور بھرپور اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں. ایک جو ٹیچر ہوتی ہے، مدرسہ ہوتی ہے، وہ بیک وقت ٹیچر بھی ہوتی ہے اور سٹوڈنٹ بھی ہوتی ہے. اگر وہ صرف ٹیچر ہے، سٹوڈنٹ نہیں ہے تو لمحہ فکریہ اس کے لیے، کیونکہ ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم صرف سکھا رہے ہوتے ہیں، سیکھ نہیں رہے ہوتے تو پھر ہم کنویں کا مینڈک بن جاتے ہیں اور پھر ہم صرف اس کے اندر جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک گرومڈ ٹیچر، ایک گڈ ٹیچر بننے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس کا بچہ اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا. اس کے پاس ایک کاغذ کے اوپر دنیا کا نقشہ تھا. اس نے پھاڑ کے اس کو پکڑا دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو جوڑ کے درست کر کے لے کے آؤ. اس کو لگا کہ اب بچہ کافی دیر لگائے گا تو اتنی دیر میں اپنا اسٹڈی کر لوں گا. اچھا، جب وہ بچہ آیا تو وہ تھوڑی دیر بعد ہی جلدی سے ہی آ گیا. تو باپ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو نقشہ دنیا کا درست کرنے کے لیے دیا تھا، یہ کیسے کر کے اتنی جلدی لے آیا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس نقشے کے پیچھے ایک تصویر تھی، میں نے اس تصویر کو درست کیا تو نقشہ خود بخود درست ہو گیا. اور وہ تصویر کس کی ہے؟ وہ تصویر میری اور آپ کی ہے، تصویر ہماری اپنی ہے. اس کو درست کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کا نقشہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا. اور ٹیچر کے جو استاد ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کے اثرات صرف کلاس روم میں نہیں ہوتے ہیں، صرف درس میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے اوپر اس کے جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں. کسی نے ایک استاد سے پوچھا آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے جواب دیا میں انسان تصنیف کرتا ہوں. تو میں اور آپ، ہم بھی خود سے سوال کریں، ہم بھی تو پڑھا رہے ہیں نا. آپ میں سے ہر فرد پڑھا رہا ہے. جو باقاعدہ ٹیچر نہیں بھی ہے وہ بھی پڑھا، ماں تو ہے نا، بہن تو ہے نا، بیٹی تو ہے نا. جو بھی کردار ہے اس میں آپ جو بھی آگے بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ ٹیچ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ اس پیغام کو آگے پہنچا رہا ہوتا ہے. کچھ بہنوں نے کہا کہ میں چونکہ ٹیچر نہیں ہوں اور میرا آگے درس دینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے تو میرے لیے شاید یہ کورس نہیں ہے، جبکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہم جس رول میں بھی کھڑے ہیں ہمیں اپنے جو ہے وہ سیلف گرومنگ کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں پہ
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایجوکیشنل گرومنگ ہے، علمی بڑھوتری، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مراد ہے، یعنی کہ ہم اپنے علم کو فریش کرتے رہیں، ریفریش کرتے رہیں، تازہ کرتے رہیں، اور نئے تدریسی طریقے جو ہیں وہ سیکھیں، اور کیونکہ ہم اپنے میسج کو آگے بہتر انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جیسے ٹھہرا پانی بدبودار ہو جاتا ہے نا، چلتا پانی، رواں پانی، فریش پانی جو ہے وہ قابل استعمال رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنا ہے، اپنی علمی سطح کو مسلسل بلند کرتے رہنا ہے، جدید تحقیقات اور نئی معلومات سے خود کو اپڈیٹ رکھنا ہے، اور اپنی شخصیت میں اعتماد، بصیرت اور ویژن پیدا کرنا ہے. آپ کہیں گے ہم کہاں سے کریں، میرے اندر تو نہیں ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں، میں تو ایسی بن بھی نہیں سکتی، میں تو ایسی ہو بھی نہیں سکتی. تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. ہم اپنی ترقی کے راستے میں خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. دوسرا تیسرا تو کوئی بعد میں آئے گا رکاوٹ بننے کے لیے. سب سے پہلے تو ہماری اپنی سوچ ہی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اس چیز کی کہ میں یہ نہیں کر سکتی. اور یہ میں کوئی آپ کو ڈائلاگ نہیں مار رہی، کوئی جملہ نہیں بول رہی، بلکہ یہ ریسرچ ہے. ہمارے ذہن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کمانڈ دیتا ہے. جب ہم کوئی جملہ ادا کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں آتا، یہ میں نہیں کر سکتی، تو ہمارا دایاں حصہ دماغ کا بائیں حصے کو جو ہے وہ کمانڈ دیتا ہے، بتاتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا. تو وہ پوری باڈی کو کمانڈ دیتا ہے، اور پوری باڈی آگے سے جواب دیتی ہے یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم یہ سوچ کے کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ ذہن کا رائٹ حصہ لیفٹ حصے کو کمانڈ دیتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، اور وہ پوری باڈی کو کمانڈ دیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اور پھر ہماری پوری باڈی اس کام کو کرنے میں لگ جاتی ہے، ہمارا ذہن بھی آمادہ ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یس آئی کین، یس آئی ول، یہ جملے جادو کا اثر رکھتے ہیں، اور انسان وہ جو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ ممکن بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی سوچ میں سے اس جملے کو کاٹ دیجئے، اور اس کو لکھ بھی لیجئے اور لکھ کے بھی کاٹ دیجئے کہ ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام جو ہے وہ نہیں ہے. استاد کے لیے ایجوکیشنل گرومنگ کیوں ضروری ہے؟ اب یہ اکیڈمک گرومنگ جو ہے اپنے سبجیکٹ کے لیے، سبجیکٹ کے اوپر گہری کمانڈ کے لیے، گرفت کے لیے، کیونکہ جب استاد جو ہے وہ خود اپڈیٹ نہیں ہوگا، اس کے پاس جو ہے وہ جدید طریقے نہیں ہوں گے، تو نسلوں کو کیسے وہ معمار کیسے بن سکے گا؟ استاد صرف معلومات دینے والا تو نہیں ہے نا، بلکہ نسلوں کا معمار ہے. تو کیسے بلڈر ہے، کیسے بنانے والا ہے؟ اگر خود علمی، عملی، فکری طور پر ترقی نہیں کرے گا تو اس کے سٹوڈنٹس بھی پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے اس کی اپنی جو ہے وہ ایجوکیشنل گرومنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی تدریس بھی جو ہے وہ اچھے انداز میں کر سکے، اپنا پیغام اچھے انداز میں پہنچا سکے، اور جو ہے وہ تاکہ وہ دوسروں کے اسٹوڈنٹس کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اثر کر سکے. اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، کچھ ایسا ہی شعر ہے نا، تو شعر ہے، تو دل سے نکلے گی نا جو بات تو وہ اثر رکھے گی. اور اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ اپنی شخصیت کو جو ہے وہ گروم کرتے رہنا ہے، اور دعا بھی ساتھ ساتھ رب سے کرنی ہے. خالی یہ والے ٹوٹکے نہیں کارآمد ہوں گے جب تک ربی زدنی علما نہیں ہوگا ساتھ. یہ دعا استاد اور طالب علم دونوں کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید صرف اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگی، یہ استاد ہونے کے ناطے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کرنا کیا ہے کہ روزانہ کچھ وقت اپنے مطالعے کے لیے نکالنا ہے. اچھا، ہم ایمرجنسی والے کام تو بڑے جلدی جلدی کر لیتے ہیں، خوش کر لیتے ہیں، لیکن جو مسلسل کرنے والے کام ہوتے ہیں نا، وہ ذرا ہم اس سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ ساتھ ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گی، اپنا شیڈول بنائیں گی، اور آپ بعد میں اس کو شیئر کریں گی گروپ کے اندر کہ اپنا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسا بنانا ہے کہ جس میں کچھ وقت آپ نے اپنے مطالعے کے لیے نکالنا ہے. آپ کہیں گے بڑی مصروفیت ہے، میں تو جاب کرتی ہوں، میں تو ہاؤس وائف ہوں، میرے پاس تو یہ کام ہے، میرے پاس تو یہ ذمہ داریاں ہیں. بے شک وہ ہیں،
ان کو کرنا ہے، لیکن آپ جس کام کو کرنا چاہیں آپ جانتی ہیں کہ آپ مینیج کر لیتی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ انسان مینیج کر لیتا ہے، تو پھر آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ چھوٹے سٹیپس کے ساتھ، بڑی چھلانگ نہیں لگانی، ایک دم بڑا قدم نہیں اٹھانا، چھوٹے سٹیپس کے ساتھ کم از کم 10 منٹ اپنی اس کو دے دیجئے، کم از کم ایک صفحہ لکھ لیجئے اپنے پاس. اور یہ ریسرچ بھی ہے، 1 منٹ رول اس کو کہا جاتا ہے. اس میں آغاز میں بالکل چھوٹے قدم اٹھائے جاتے ہیں ایک صفحے کے ساتھ، اور جو ہے وہ پڑھنے کے لیے یا اپنے پڑھانے کے لیے یا اپنی ذات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یا دنیا میں کوئی بھی انقلاب لانے کے لیے یا اپنے رب کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وزن جو ہے وہ آپ کا نالج آپ کو دے گا، آپ کا علم آپ کو دے گا، اور جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ یقین کیجئے گا اتنا ہی آپ آگے پیغام کو پہنچانے والے بنیں گے. مجھے اپنی ٹیچر کی بات یاد آ گئی، استاد محترم کی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. وہ کہتی تھیں کہ جو ہے نا، اگر آپ کسی خاتون سے پوچھیں نا، کوئی 50-55 سال کی خاتون سے بھی پوچھے نا کہ شادی کے پہلے روز اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا اس کا سسرال میں کیسا جو ہے وہ استقبال ہوا، یا پہلی کوئی بھی آپ بات سن لیں یا سسرال والوں کا رویہ پوچھ لیں، تو اس کی شادی کو چاہے 25 سال ہو گئے، چاہے 30 سال ہو گئے، چاہے جتنے بھی سال ہو گئے، وہ آپ کو سارا کچھ فرفر بتا دے گی. تو وہ کہتی تھی کیوں بتا دے گی؟ اس لیے کہ اس نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ازبر یاد ہو جاتی ہے اور وہ فوراً بتا سکتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے میرے اور آپ کے ساتھ؟ سچ میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو دہرانا ہے. اور یہ جو کارل مارکس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو اشتراکیت کا بانی تھا، کمیونزم کا، وہ کہتے ہیں کہ جرمن فلسفی تھا نا، انقلابی مفکر تھا. اس نے یہ نظریہ جو ہے وہ اشتراکیت کا اس کو جو ہے وہ پھیلایا اور منظم کیا، اور یہ ساری تحریک اس نے چلائی. تو وہ لندن کی لائبریری میں جانے والا سب سے پہلا شخص ہوتا تھا، اور رات کو وہاں سے نکلنے والا سب سے آخری فرد ہوتا تھا. اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ وہاں گیا لائبریری میں پڑھنے کے لیے، تو اس سے پتہ ہی نہ چلا، وہ اتنا محو ہو کے اس نے پڑھا کہ پتہ ہی نہ چلا اس کو، اور چوکیدار کو بھی نہ پتہ چلا. چوکیدار لائبریری بند کر کے چلا گیا، اور جب دوسرے دن صبح آیا تو وہ وہیں بیٹھا اسی طرح انہماک سے پڑھ رہا تھا، اور وہ ساری رات وہاں پڑھتا ہی رہا. اب آپ دیکھیں کہ باطل نظریات کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا جوش، جذبہ، جنون، لگن کس قدر زیادہ ہے باطل نظریات کے لیے. تو کیا حق جو کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اسی نے ہی چھانا ہے اور اسی نے ہی غالب آنا ہے، تو اس کے لیے کام کرنے والوں کے اندر کوئی جوش جذبہ نہ ہو، کوئی لگن نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو؟ تو مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی جوش، جذبہ، لگن جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پھر ریسرچ آرٹیکل سے واقفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ نئی ریسرچز کیا آ رہی ہیں. بڑے علماء کرام سکالرز کی آڈیو ویڈیو سننے چاہیے، نوٹس بنانے چاہیے، اس میں سے اپنے لیکچرز کے لیے جو ہے وہ اہم نکات لے لینے چاہیے. آج تو یوٹیوب کی سہولت موجود ہے اتنی زیادہ، لائبریریوں میں تو کبھی کوئی جاتا ہے اور کتابیں تو کوئی کم ہی پڑھتا ہے. ای بک کا جو ہے وہ دورہ ہے، اور جو ہے وہ یوٹیوب پہ لیکچرز مل جاتے ہیں، آپ وہاں سے سنیں، آپ وہاں سے نکات کو نوٹ کریں، اور آپ اس میں اپنے انداز تدریس میں ان کو شامل کریں. پھر لرننگ کا رویہ اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارا یہ رویہ نہیں ہوگا کہ ہم کچھ نیا سیکھنے کا، تو پھر ہم جو ہے وہ ہماری ایجوکیشنل گرومنگ نہیں ہو پائے گی. پھر ورکشاپس ہیں، سیمینارز ہیں، ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا، جہاں موقع ملے ہم شرکت بھی کر سکیں. اور جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ انسان دن میں 4 گھنٹے جس چیز کو لگاتا ہے روزانہ، وہ اس چیز کا ماہر بن جاتا ہے. اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، یہ لکھنا ہے اپنے پاس کہ آپ کے دن کے 4 گھنٹے کس چیز میں لگتے ہیں. اس کے اوپر میں اینڈ میں بات کروں گی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ صرف ایک اکیلا آگے بڑھنے والا فرد نہیں ہوتا. اس کی اپنی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. استاد آگے بڑھے گا تو قوم آگے بڑھے گی. تربیت یافتہ استاد معاشرے کو علمی، اخلاقی، ترقی یافتہ قیادت، لیڈرشپ مہیا کرتا ہے. اور اگر استاد رکے گا تو نسلیں رک جائیں گی.
اور وہ بڑھے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بتایا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے اپنے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو ملت کے مقدر کا ستارہ بھی بننا ہے اور اپنی قسمت کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ بھی بننا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ خوش قسمتی سے ہمارا یہ ٹیچنگ ریفریشر کورس ایسے موقع پہ آیا کہ جب ٹیچرز ڈے بھی منایا جا رہا تھا نا پوری دنیا میں، تو بہت ساری پوسٹ چلی، بہت ساری چیزیں اویئرنیس ہوئی۔ تو ایسے میں جو شہید شیخ احمد یاسین ہیں، ان کی بھی ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ہم نے مثال دیکھی اور پڑھی۔ وہ جو ہے وہ 2004 میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ 1936 میں فلسطین کے گاؤں الجورا میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور 1948 میں صہیونیوں نے، یہودیوں نے ان کے گھروں کو اور 500 قصبوں کو جو ہے وہ مسمار کر دیا۔ یہ ظلم آج نہیں وہ کر رہے، بڑے سالوں سے کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اور وہ ایمان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہجرت کر کے غزہ آ گئے۔ ابھی 12 سال کے تھے تو کسی کھیل کے دوران کچھ حادثہ ہوا جس کی وجہ سے مفلوج ہو گئے اور ویل چیئر کے اوپر آ گئے، اور وہ عربی اور اسلامیات کے ٹیچر تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی، اسی حالت میں انہوں نے حماس، جس کا نام آج میں اور آپ سن رہے ہیں، جو ڈٹی ہوئی ہے کفر کے اور ظلم کے نظام کے آگے، وہ اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ان کی کبھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں تو وہ جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ایسے، اور ایک استاد ہونے کے ناطے انہوں نے ایک نئی روح پھونک دی۔ اسی طرح ہم حسن البنا شہید کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، وہ مصری عالم تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، اور جو ہے وہ 1906 میں وہ پیدا ہوئے، اور 1949 میں ان کو بھی جو ہے وہ مصری حکومت نے شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے اخوان المسلمون کی بنیاد رکھی۔ ٹیچرز نے ہی ایسا نوجوانوں کے اندر، ینگ مسلمز کے اندر انہوں نے وہ روح پھونکی کہ وہ بے عملی کی زندگی چھوڑ کے عمل کی زندگی کی طرف آ گئے۔ تو یہ مثالیں میرے اور آپ کے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہمیں پسماندہ کر دیتی ہے، ہمیں پیچھے کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھی ہی بات اسی لیے گئی کہ ہم جو ہے وہ اس کو فالو کر سکیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ، تعمیر کردار کس قدر ضروری ہے۔ تعمیر کردار سے مراد وہ عمل ہے جس میں انسان کے اندر اخلاقی جو ہے وہ کردار، مثبت عادات اور سچائی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اور یہ استاد کا جو ہے وہ سیرت کا، کردار کا جو ہے وہ طلباء کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ٹیچر جو ہے وہ سبجیکٹ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا جتنا ان کا انداز اور لہجہ ہو رہا ہوتا ہے، اور شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد کا پرتو ہوتے ہیں، اس کی ریفلیکشن اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور تربیت یافتہ جو استاد ہے، گرومڈ استاد ہے، وہ معاشرے کی ترقی کا ایک اہم ستون ہے۔ اگر وہ کمزور ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا اصل مقصد انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو درست کرنا ہے، اور استاد ایماندار، محنتی اور سچا ہوگا تو طلباء بھی ویسے ہوں گے۔ علم صرف کتاب سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ استاد کے عمل اور رویے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ میں اور آپ مسلمان بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی سیرت جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے میں نے اور آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ اب استاد اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی اس کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، تھوڑا سا شیڈول بنانا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں سچائی اور دیانت کے اوپر کاربند ہونا پڑے گا۔ اپنے زبان، اپنے غصے، اپنے رویوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور یہ چیزیں کس کے ساتھ بہتر ہوں گی؟ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، سنت اور حدیث کے ساتھ جڑیں گے، اور نیک اور صالح اجتماعیت کے ساتھ جڑیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان ساری صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کلہاڑے کے ساتھ جو ہے درخت کاٹ رہا ہے، تو وہ صبح کا ٹائم تھا، وہ اس کو دیکھ کے گزر کے چلا گیا، اور جب وہ شام میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ ویسے ہی کلہاڑے کے ساتھ درخت جو ہے وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ صبح کے لگے ہوئے ابھی تک تمہارا درخت نہیں کٹا۔ اس نے کہا میرا کلہاڑا جو ہے وہ کند ہے، تیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تم اپنے کلہاڑے کو تیز کر لو۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ مثال
سچ بات ہے، میرے اوپر لگ رہی ہے، ہمارے اوپر لگ رہی ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ کلہاڑا تیز نہیں کر رہے، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ محمیز نہیں کر رہے، اور جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کام ہو نہیں پا رہا، لوگ جو ہیں وہ آ نہیں رہے دین کی طرف، اور یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ شارپندہ سا اب تو وہ بن گئی ہے ایک کیا اسے کہتے ہیں، ٹاپک بن گیا ہے، تھیوری بن گئی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ خود سے تجدید کرتے رہنا ہے اور اپنے آلات کو تیز کرتے رہنا ہے، اور پھر عبادت اور ذکر سے اپنی روحانی قوت کو بھی بڑھانا ہے۔ روحانی قوت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بک ریڈر ہے نا، اپنا واقعہ ضرور بتائے۔ کتابیں جب پڑھتے ہیں نا کسی بہت اہل ایمان کی، تو ان کی کتابوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، ان کے جملے، ان کے الفاظ زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا، کوئی جملہ، کوئی پوری کتاب میں سے ایک جملہ، ایک لفظ کلک کر جاتا ہے اور وہ صدیوں آپ کو جو ہے وہ یاد رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، وہ ان کا ایمان، اصل میں ان کا اخلاص، ان کی نیت، ان کے وہ قوت ارادہ، وہ ساری چیزیں تحریر میں آ کے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ڈائریکٹ سامنے کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کی قوت اور طاقت آئے گی۔ اور پھر خود احتسابی غور و فکر، تدبر کے ساتھ روزانہ جائزہ، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ اور یہ سارے کام استقامت سے ہونے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ استقامت ہی میں کرامت ہے۔ کرامت اگر ہونی ہے نا تو وہ اسی کے ساتھ ہونی ہے کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، میرا آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے، میرا سٹوڈنٹس کے ساتھ رویہ کیسا رہا، میڈم کے ساتھ، سٹاف کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ کیسا رہا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، وہ اس وقت اس طرح بولی تو مجھے کیسا جواب دینا چاہیے تھا، یا فلاں موقع پہ مجھے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب سوچیں گے ایک دفعہ شام میں، رات میں بیٹھ کے آرام سے اور اس کو کریں گے تو پھر یہ ہوگا نا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علم روشنی دیتا ہے، لیکن کردار اس روشنی کو سمت اور اثر دیتا ہے۔ اگر استاد کا کردار روشن ہوگا تو شاگردوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ کی کنجی تھی، چابی تھی، تو صرف اس کی چابی نہ تھی، بلکہ تمام لوگوں کے دلوں کی چابیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھیں۔ تو یہ ساری چابیاں میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہیں۔ علامہ اقبال ہمیں بتا گئے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ میں اور آپ تو دنیا کی امامت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، میں اور آپ دوسروں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم امامت کا کام تبھی کر سکیں گے کہ جب یہ ساری جو ہماری کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ہم بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ پھر پرسنل گرومنگ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر یہ بہت واس جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی علیحدہ سے بھی ہم جو ہے وہ ورکشاپ رکھیں گے بعد میں۔ تو چند باتیں ہم جو ہے وہ یاد دہانی کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے عمدہ بات کہو، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، ابھی کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کو اچھا کہے، تو آپ کے اندر کتنی اچھی فیلنگز پیدا ہو جائیں گی، اور آپ کے منہ سے بھی اچھے الفاظ نکلیں گے، برے نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی گالی گلوچ کرے، برا بلا کہے، تو آپ جتنا بھی ضبط نفس کریں گے، کچھ نہ کچھ لفظ منہ سے نکل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتیں، دوسرے فرد کی باتیں ہمارے دل پہ اثر انداز ہو رہی ہیں تو ہمارے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی، ہمارے الفاظ بھی دوسروں کے اوپر اثر رکھ سکتے ہیں جب ہم ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ پھر اس میں پرسنل گرومنگ میں جو ہے وہ آپ کی ظاہری شخصیت بھی آ جاتی ہے۔ کرداری جو تھی بڑھوتری، اس میں جو کریکٹر بلڈنگ تھی، اس میں آپ کا باطن زیادہ آ جاتا ہے، اس میں آپ کا ظاہر زیادہ آ جاتا ہے۔ تو باطن اور ظاہر جب ایک ہوتا ہے تو تب ہی جو ہے وہ انسان دو دھاری تلوار بنتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر لباس بھی آ جاتا ہے، ہمارا انداز گفتگو آ جاتا ہے، مینرز آ جاتے ہیں، ہماری صفائی ستھرائی آ جاتی ہے، ڈسپلن آ جاتا ہے، ہمارا ریگولر ہونا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ وقت کا درست استعمال، جو کہ آج میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اور وہ کس وجہ سے چیلنج بن چکا ہے؟ وہ ہمارے اس
گیجٹ کی وجہ سے، جس کو پازیٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی یوز ہوتا ہے، اور پکڑتے ہیں کسی ایک کام کے لیے، کوئی ایک میسیج دیکھنے کے لیے، اور آگے سے آگے کھلتا چلا جاتا ہے اور ہمارا وقت جو ہے کھاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک کیس سٹڈی دیکھ لیتے ہیں، اس کے سوالات کے جوابات آپ سب نہیں دینے ہیں۔ ایک اسکول میں 2 ٹیچرز پڑھاتے ہیں، مس زینب اور سر کامران، دونوں کے پاس ایک ہی نصاب ہے، ایک ہی وقت ہے اور تقریباً ایک جیسے طلبہ ہیں۔ اب مس زینب جو ہے وہ بہترین استاد ہیں، جو تیاری کے ساتھ پڑھاتی ہیں، سوالات کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، طلبہ کا اعتماد بڑھاتی ہیں، ان کے شاگرد کامیاب اور پراعتماد ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اس کے برعکس سر کامران بغیر تیاری کے پڑھاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور صرف نصاب ختم کرتے ہیں۔ صرف مضمون پر عبور ہونا ایک کامیاب استاد کے لیے کافی ہے؟ اس کا جواب بھی لکھ دیجئے۔ استاد کے کردار اور پروفیشنل رویے کا طلبہ کی شخصیت پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ اچھا جی، اب ہمیں پتہ چلا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ تربیت یافتہ تھا اور ایک ٹیچر جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ، یعنی کہ ایک نے اپنے آپ کو گروم کر لیا اور ایک نے نہیں کیا۔ جو گروم ٹیچر تھا علمی طور پر ماہر اور تیار، واضح اور مؤثر کمیونیکیشن، طلبہ کی شخصیت اور اخلاق سنوارنے والا، سوالات اور سوچ کی حوصلہ افزائی کرنے والا، اور منصف اور مہذب اور اچھا رول ماڈل۔ اس لیے اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے لیکچر کے ساتھ ساتھ۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ علم میں کمزور اور غیر تیار، تیاری نہ جو کر کے آئے، جو ابھی ہماری ایک بہن نے بھی ابھی بتایا کہ اگر تیاری کر کے نہیں جاتے۔ پھر غیر واضح اور الجھانے والا انداز، طلبہ کی حوصلہ شکنی کرنے والا، جب آپ اس کو کہہ دیں کہ تو نالائق ہے، نکما ہے، تجھے آتا ہی کچھ نہیں، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ بیچارہ جو اس کو آتا ہوگا وہ بھی نہیں آئے گا۔ لاپرواہ اور بے دلچسپی والا، جانبدار، بد اخلاق اور غیر منصفانہ، یہ اہم چیزیں ہیں کہ جو آپ کی اسٹڈی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہاں میری اور آپ کی بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اور آپ نے طالبات کو صرف معلومات نہیں دینی بلکہ مقصد زندگی بھی دینا ہے، کردار اور ویژن بھی دینا ہے۔ استاد کے لیے اصل کامیابی شاگرد کا باکردار اور نفع بخش انسان بننا ہے، بہترین مسلمان بننا ہے، وہی جو ہے وہ صدقہ جاریہ پھر میرے اور آپ کے لیے بن سکے گا۔ اور تدریس صرف معلومات تک نہیں محدود ہونی چاہیے بلکہ سوچنے اور بنانے کا عمل ہونا چاہیے۔ اور مختلف ریسرچز کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیکچر کے ساتھ آپ جب گروپ ورک کرواتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں، برین سٹارمنگ کرتے ہیں، یا جو ہمارے ویژول وسائل ہیں جو استعمال کرتے ہیں، جیسے پریزنٹیشن ہے، سلائیڈز ہیں، تصاویر ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں چھوٹی، جیسے چھوٹے بچوں کی کرواتے ہیں، جیسے ابھی عارفہ بہن نے بتائی بھی ہیں، تو یہ جب ہم ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا تاثر پڑتا ہے اور ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اور علم وہ ہے جو عمل میں ڈھل جائے اور انسان کا سیرت و کردار بہتر ہو جائے، ایک اچھا کامیاب انسان جو ہے، ایک اچھا شہری جو ہے وہ بن جائے اپنے علم کی بدولت۔ تو اس سے یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے شاگرد میں چاہتے ہیں نا کہ وہ ویسا ہو جائے، وہ ہمیں پہلے خود اپنے اندر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ماؤں کو بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ماں باپ جو بھی بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے ان کے بن جائیں، تو وہ ویسا کردار خود اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھالیں، ویسے خود بنیں۔ اگر بچے چاہتے ہیں، اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے پڑھنے والے بنیں تو ان کے سامنے خود کتابیں لے کے بیٹھے، خود پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے سچ بولیں تو ان کے سامنے خود سچ بولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بالکل ایسے یہ شاگرد بھی تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس بھی تو آپ کے جو ہیں وہ بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور استاد والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے زمین پہ لانے کا باعث بنتا ہے، اور استاد جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ لے کے جانے کا باعث بنتا ہے۔ علامہ اقبال کے استاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ کبھی علامہ اقبال نہ بنتے اگر ان کو میر حسن جیسا استاد نہ ملتا۔ آپ جوہری ہیں، آپ نے ہیرے تراشنے ہیں، تو جوہری جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو جب بڑھائے گا تو وہ اچھے طریقے سے ہیرے کی تراش کا کام کر سکے گا۔ آپ جانتی ہیں ہیرے کی تراش کا کام بہت نازک ہے، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کیجئے، اس کی ویڈیو نکال کے دیکھیے کہ ہیرا کیسے تراشا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت اہم کرنے کا کام ہے، اور میں اور آپ
اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم وہاں سے نکلنے کو تیار ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور بحیثیت مسلمان ٹیچر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وزن ہم بھی ڈال پائیں گے، جو کہ ہمارا نیکیوں کے پلڑے میں ڈلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس روز کہ جس روز ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ شاعر کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی بہت سارا کام میرا اور آپ کا پڑا ہوا ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔